جیسے آج کل مثلاً پورے ملک کے اوپر سیلابوں کی آفت آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے شامت اعمال ہے، ملک کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے، کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جس میں بارشوں نے اور سیلاب نے تباہی نہ مچائی ہو۔ لوگ بے گھر ہیں، کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور پینے کو پانی یوں سیلاب ہے لیکن پینے کا پانی میسر نہیں، کھانا میسر نہیں۔ تو آج ہمارے دلوں میں کم از کم اتنا درد تو ہونا چاہیے کہ ہم کثرت سے ان کے لیے دعا کریں، یا اللہ یہ ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے ہم پر یہ بلا مسلط ہے، اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کی، ہماری قوم کو اس بلا سے، اس سے نجات عطا فرما دے، ان کے لیے کوئی ٹھکانے کا ذریعہ بنا دے۔ ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے۔ افسوس ہے کہ جو سیاسی رہنما ہیں وہ اپنی سیاسی جنگ میں لگے ہوئے ہیں، کون اقتدار میں رہے، کون اقتدار میں آئے، اور اس کے لیے کروڑوں روپیہ جلسوں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ پچھلے 3 مہینے کا اگر اندازہ لگائیں، اس میں جتنا پیسہ، اربوں روپیہ وہ جلسوں کے اندر خرچ ہوا ہے، چاہے وہ جلسے حزب اقتدار کے ہوں یا حزب اختلاف کے ہوں، اگر وہ پیسہ کسی ملک کے کسی ترقی کے منصوبے پر استعمال ہو جاتا، وہ غریبوں کی داد رسی کے لیے استعمال ہو جاتا، تو کتنی بڑی ہمارے ملک کے اندر خوشحالی آ جاتی۔ لیکن زبانی دعووں میں، تقریروں میں اور بیانات میں اس پیسے خرچ ہو رہے ہیں اور وقت بھی خرچ ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو ان کے اوپر تبصرے ہوتے ہیں، اور تبصروں کے اندر ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تمہارے تبصروں سے کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہی وقت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کی اصلاح فرما دیجئے، ہمیں اچھے حکمران عطا فرما دیجئے، ہماری حکومت کو ہدایت عطا فرما دیجئے، ہمارے لیڈروں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اور اللہ جو سیلاب کی مصیبت آئی ہوئی ہے اس سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، تو ذکر میں صرف ہو رہا ہے یہ وقت۔ اور اللہ تبارک و تعالی اگر ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے تو انشاءاللہ یہ مصائب بھی دور ہو جائیں گے۔ ہر مسلمان کا یہ کام ہے کہ اپنا وقت اس میں خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے اپیل کی تھی کچھ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے، الحمدللہ لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور ابھی بھی اس کی ضرورت ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے اس کام کے لیے نکالیں، جس کا طریقہ میں نے بتا دیا تھا۔ دارالعلوم میں اگر جمع کرنا ہے تو استقبالیہ میں بھی ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ ہم نے اس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سب لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔